بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصیہ فإذا امر بمعصیۃ فلا سمع ولا طاعة۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاکم کی بات کا سننا اور ماننا ضروری ہے تا وقتے کہ وہ کسی گناہ کا حکم نہ دے۔ ہاں، اگر وہ کسی گناہ کے ارتکاب کا حکم دے تو اس کا سننا اور ماننا ضروری نہیں ہے۔ سامعین محترم، یہ حدیث مبارک مسلمانوں کے نظم اجتماعی کی اہمیت، ملکی قانون پر عمل کی شرعی حیثیت، ریاست و حکومت کے حقوق اور ریاست کے شہریوں کی ذمہ داریوں سے متعلق ایک اہم پہلو کی وضاحت کرتی ہے۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جس فرد کے ہاتھ میں مسلمانوں کے اجتماعی نظم کی باغ ڈور اور ریاست کا اقتدار ہو، اس کی ہر جائز بات اور حکم کو سننا، ماننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اسلام چونکہ ایک عملی نظام حیات رکھتا ہے، اس لیے عمومی اسلامی معاشرت کا معاملہ ہو یا میدان کارزار، اطاعت امیر پر بہت زور دیا ہے، کیونکہ کسی بھی قوم اور جمعیت کا متحد رہنا اور ایک اکائی کے طور پر کام کرنا کسی رہبر اور امیر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ سوسائٹی اور ریاست کے اجتماعی نظم کو چلانے کے لیے منصوبہ بندی اور حکمت عملی کے ایک ایک موڑ پر بہت سے آپشنز ہو سکتے ہیں، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، کسی کو ایک طریقہ بہتر لگتا ہے تو دوسرے کو کوئی اور، ہر رائے اور تجویز پر عمل ممکن نہیں ہوتا۔ ایسے میں کوئی ایسا فرد ہونا چاہیے جس کے ہاتھ میں زمام کار اور فیصلے کا اختیار ہو، جو مشاورت میں تو ہر تجویز پر غور کرے تاہم جب وقت آئے تو بہترین اور اٹل فیصلہ بھی کر سکے اور اس پر عمل بھی کرا سکے۔ اب اگر امیر، امام یا حکمران سوچ بچار اور مشاورت کے بعد کوئی فیصلہ کرے، کوئی حکم دے اور وہ فیصلہ اور حکم قرآن و سنت کی تعلیمات کے واضح طور پر منافی نہ ہو تو عوام پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس پر عمل کریں۔ یہ دنیا بھر کا مسلمہ اصول ہے کہ ریاست کے کسی بھی قانون، حکم نامے یا ہدایت کی خوبیوں اور خامیوں پر رائے کے اظہار کا تو ہر کسی کو حق ہوتا ہے، تاہم جب کوئی حکم قانون بن کر نافذ العمل ہو جائے تو اس پر عمل کرنا سب پر واجب ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، اسلام میں جہاں ریاست کے شہریوں اور عوام کے حقوق متعین کیے گئے ہیں اور ریاست کو ان حقوق کی فراہمی کا پابند بنایا گیا ہے، وہیں خود ریاست اور ریاست کے حکمرانوں کی بھی بہت سے حقوق بتائے گئے ہیں جن کا لحاظ رکھنا شہریوں پہ واجب ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ بالکل متصل طور پر اولی الامر کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور جمہور مفسرین کے نزدیک اولی الامر کا مصداق مسلمانوں کے وہ حکمران اور بااختیار لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کے تحت مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو چلانے پر مامور ہیں۔ علماء کرام نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر حکمران نیک اور صالح نہ بھی ہوں تو بھی جائز اور مفاد عامہ کے معاملات میں ان کے بنائے گئے قوانین اور احکام پر عمل ناگزیر ہے۔ اسی طرح جو مسلمان غیر مسلم ممالک اور معاشروں میں رہتے ہیں ان پر بھی شرعی طور پر لازم ہے کہ وہ مقامی قوانین کا احترام کریں اور قانون پسند شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ ارباب اختیار کے ساتھ خیرخواہی کا جذبہ رکھنا، نیکی اور مفاد عامہ کے کاموں میں ان کا معاون بننا اور ان کے لیے نیک دعا کرنا بھی حکمرانوں کے حقوق میں شامل ہے۔ ہاں، البتہ اس حدیث میں یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ حکمرانوں کی اطاعت کا حکم اس وقت تک ہے جب تک اس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا کوئی پہلو موجود نہ ہو۔
اگر حکمران عوام کو کسی ایسے کام پر مجبور کر دیں جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے صریحاً خلاف ہو تو ایسی صورت میں پھر کسی کی بھی اطاعت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسلام کا یہ اٹل قانون ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی خالق کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ ایسی صورت میں حکمت و بصیرت کے ساتھ حکمرانوں کو سمجھانے اور ان کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کی گنجائش بنتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی لب و لہجے اور طریقہ اظہار میں متانت اور شائستگی کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔